پر بے ہوشی تاری ہوئی ہوگی، لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ ایسے عالم میں ہر بندے کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن بندہ اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے دوست اور یاروں سے بھاگے گا کہ کوئی اس سے نیکی کا مطالبہ نہ کر لے۔ ایسے دن انسان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں، اس کی نمازیں ختم ہو جائیں، اس کے روزے ضائع ہو جائیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ اتنی زیادہ نیکیاں رکھنے والے، اتنی زیادہ عبادات کرنے والے، اللہ کے حبیب ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوگا؟ ان کی نیکیاں ضائع کیوں کر دی جائیں گی؟ آپ نے فرمایا اس لیے ضائع کی جائیں گی کہ یہ لوگ بند کمروں کے اندر فحاشی اور بے حیائی کے کام کیا کرتے تھے۔ اور میرے محترم بھائیوں، نوجوانوں، آج بند کمرے میں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تیرا موبائل تیری جیب میں انٹرنیٹ چل رہا، کسی کو خبر نہیں ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، لیکن اس کو خبر ہے، اس کو تیری ایک ایک بات کا علم ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ان تیرے بیٹھے ہوئے نگرانوں کو ایک ایک بات کا پتہ ہے۔ تو بند کمرے میں کرے یا لوگوں کے سامنے کرے، تو جلوت میں کرے یا خلوت میں کرے، تو تھوڑا کرے یا زیادہ کرے، اس مالک سے تو چھپ سکتا نہیں ہے۔ یہ لوگ بند کمروں میں فحاشی اور بے حیائی کو پھیلاتے تھے۔ آپ نے فرمایا تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، اللہ روئی کے گالوں کی طرح اڑا دے گا اور ان کو اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور چوتھا بندہ کہ جو خون کے تالاب کے اندر ڈبکیاں کھا رہا، اور جب کنارے پہ آتا ہے، کنارے پہ بیٹھا شخص پتھر مار کے دوبارہ اس کو اندر دھکیل دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے سوال کیا اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا؟ مجھے بتایا گیا یہ وہ شخص ہے کہ جو سودی کاروبار کرتا تھا۔ آج لوگوں نے بیمے کروا رکھے، انشورنس کے کاروبار چل رہے ہیں، حرام کا نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، حرام کے کاروبار ہو رہے۔ اور سن لو، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، اور اس کا سب سے گھٹیا جو درجہ ہے، سب سے ادنا، سب سے چھوٹا جو درجہ ہے، اس کا گناہ اتنا ہی ہے جتنا اپنی سگی ماں سے منہ کالا کرنے کا گناہ ہے۔ اور آج کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہر گھر سود کی لپیٹ میں آ چکا۔ بینکنگ کا نظام، سودی کاروبار، پیسہ بڑھانے کی فکر، مال کو بڑھانے کی فکر۔ اور یاد رکھ لو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور لوگوں جب تک تم اپنے نصیبے کا آخری دانہ کھا نہیں لیتے تمہیں موت آ سکتی، تمہیں موت نہیں آ سکتی۔ جب تیرے نصیبے میں جو لکھا ہے تجھے ملنا وہی ہے، تو پھر کیوں حرام کی طرف جاتا ہے؟ پھر کیوں تو حرام کے اوپر منہ مارتا ہے؟ پھر کیوں تو سودی کاروبار کرتا ہے؟ اور یہ دنیا ہی سارا کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک وقت وہ آنے والا ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق۔ دم کرنے والے، جھاڑ پھونک کرنے والے تیرے گرد بیٹھے ہوں گے، پھونکے جواب دے جائیں گی، نبضیں ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں پکڑی رہ جائیں گی، تیری پنڈلی کے ساتھ پنڈلی مل جائے گی، تیری جان ہنسلی کو پہنچ جائے گی۔ بتا، اگر تو اس دنیا میں رہتے ہوئے حرام کاموں کا ارتکاب کرتا رہا، مالک کے سامنے جائے گا تو کیا منہ لے کے جائے گا؟ اتق المحارم تکن عابد الناس۔ اے ابو ہریرہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، اللہ تمہیں اپنا سب سے زیادہ عبادت گزار بنا لے گا۔ اور عبادت گزار وہی بنتا ہے، تہجد گزار، تہجدوں میں مزے اسے ہی آتے ہیں، چاشنیاں اسے ہی نصیب ہوتی ہیں کہ جس کے عمل کے اندر حرام کاری نہیں ہے۔
جس کے عمل کے اندر حرام کی آمیزش نہیں ہے، کامیابیاں اسے ہی ملتی ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور یہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ان کو رب کا خوف ہوتا ہے، جنتوں کا لالچ ہوتا ہے، یہ مالک کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حرام کاری سے اگر محفوظ ہیں، بچے ہوئے ہیں، قرآن کیا کہے گا جب آخری وقت قریب آئے گا؟ تو قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ نفس مطمئنہ آ رہا ہے، اس کے لیے جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا جائے، لیکن شرط کیا ہے؟ اور یاد رکھو میری بات کو، ہم عبادات کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری اخلاقیات کی کمی جو گرواہٹ ہے، اخلاقیات کے اندر جو ہم لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دغے کرتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عبادتوں کی وجہ سے وہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ خام خیالی ہے۔ یاد رکھ لو، میں یہ بات کہا کرتا ہوں، اور لوگوں کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے گئے چکر معاف، بولو ذرا، لوگوں کو دیے گئے چکر معاف، یہ معاف تبھی ہوں گے جب جس کا حق تلف کیا ہے اس کا حق ادا کرے گا۔ بہنوں کے حق مار رہے، بھائیوں کی جائیدادوں پہ قبضے کر رہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کے تجارت کر رہے، اور کہتے ہیں بھئی اگر مارکیٹ میں بیٹھا بندہ جھوٹ نہ بولے تو کاروبار ہی نہیں چلتا۔ اور روزی دینے والا کون ہے؟ بولو ذرا، کون ہے؟ روزی آسمان سے آتی ہے، اور جو پرندوں کو رزق دیتا ہے، جن کی نہ کوئی فیکٹری ہے نہ کوئی کارخانہ ہے، اپنے کونسلوں سے نکلتے ہیں، اپنے مالک پہ توکل کر کے نکلتے ہیں، بھروسہ کر کے نکلتے ہیں، شام کو جب گھر آتے ہیں پوٹیں بھی بھری ہوتی ہیں اور بچوں کے لیے بھی لے کے آتے ہیں۔ کیوں جی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو پرندوں کو دے سکتا ہے وہ تجھے نہیں دے گا، جو پرندوں کو دیتا ہے وہ تجھے بھی دے گا۔ یہی نصیحت پیغمبر علیہ السلام فرما رہے تھے، اتق المحارم، ابو ہریرہ حرام کردہ کاموں سے بچ جاؤ، تکن عابد الناس، اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج کہتے ہیں گدھا حرام ہے، سور حرام ہے، بالکل حرام ہے، لیکن عجیب بات ہے آج کا مسلمان حرام پیسے پکڑ کے حلال گوشت خریدنے جا رہا ہے، حرام پیسے لے کے حلال گوشت تلاش کر رہا ہے، حلال مل جائے، بکرے کا گوشت مل جائے۔ یہ بات یاد رکھ لو، جس طرح سور حرام ہے، جس طرح کتا حرام ہے، اسی طرح حرام کے پیسوں سے خریدا گیا بکرا بھی حرام ہے۔ یہ مت خیال کرنا کہ پیسے حرام کے اور حلال جانور خرید کے میرے لیے حلال ہو جائے گا، مال تیرا حرام کا اور تو حلال کی تلاش میں ہے۔ اتق المحارم، حرام کردہ کاموں سے بچ جاؤ، حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تکن عابد الناس، اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور دوسری بات جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کی، کہ ابو ہریرہ وارضا بما قسم اللہ لک، تکن اغنی الناس، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، مشکل آئے تب بھی راضی رہو، پریشانی آئے تب بھی راضی رہو، بیماری آئے تب بھی راضی رہو، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، تکن اغنی الناس، اللہ تمہیں دنیا والوں سے بے پرواہ کر دے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے 2 بیٹے دنیا سے رخصت ہو چکے، تیسرا بیٹا آپ کی باہوں میں دم توڑ رہا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ رو رہے، صحابہ اکرام، کسی نے کہا اللہ کے حبیب آپ بھی روتے ہیں؟ کہا میرے صحابہ آنکھوں کا رونا تو رب کی رحمت ہے، بیٹے کی بیٹا آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا فرمایا تھا؟ کائنہ بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیرے جانے کا غم تو بہت ہے، تیرے جانے کی پریشانی تو بہت ہے۔ ان العین تدمع،
वलकल्ब यहज़ुनु, ए बेटा आंखें आंसू बहाती हैं, दिल परेशान है, लेकिन मैं अपने रब की तकसीम पे राजी हूं। मैं अपनी जुबान से कलिमात वही अदा करूंगा जिससे मेरा रब राजी हो जाए। अल्लाह का गिला करना और बोलो रब का गिला करना, हम देखते हैं ज़रूरतों को, हम देखते हैं ज़रूरतों को, और वो मालिक देखता है हिकमतों को। उसको पता है तुझे कब देना है, उसे पता है तुझे कैसे देना है, उसे पता है तुझे शिफा कब देनी है। और कभी बीमारी आ जाए तो नबी अय्यूब की बीमारी को याद कर लिया करो। 18 साल नबी बीमार रहे, और फिर क्या कहते हैं, कुरान कहते हैं व अय्यूबा इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सानी यसुर व अंता अर्हमुर राहिमीन। आज कोई महीना बीमार हो जाए ना, कोई साल बीमार हो जाए, तो वो क्या कहते हैं, पता नहीं बीमारियों ने, तकलीफों ने मेरा ही घर देख लिया है, पता नहीं बीमारियां जान ही नहीं छोड़ती। रब के गिले, रब के शिकवे। 18 साल नबी अय्यूब बीमार रहे, और कुरान अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, रोए, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सानी यसुर व अंता अर्हमुर राहिमीन। और अकीदा समझ के ले जाओ, बीमारियों से शिफा कौन देता है, और बोलो जरा कौन देता है, बीमारियों से कौन शिफा देता है। व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, अल्लाह का दरवाजा खटखटाया, नबी को यकीन था कि शिफा मिलेगी तो उसी के दर से मिलेगी। और यही बात तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी कही थी, फ़इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफीन, बीमार हम होते हैं, शिफा वो मालिक अता करता है। अब नबी अय्यूब ने अल्लाह के सामने हाथों को फैलाया, अल्लाह बीमारी आ गई, और बीमार हम होते हैं, मालिक शिफा तू देता है। आसमां के रब ने ऐलान किया फस्तजबना लहू, हमने उसकी दुआ को कबूल किया, और हमने नबी अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीमारी को दूर किया। आसमान से पानी को उतारा, कहा पी लो, हम अंदर की बीमारियां दूर कर देंगे, नहा लो, हम बाहर की बीमारियां मिटा देंगे। बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, औलाद नहीं है, गम है, मुसीबतें हैं, कभी उस मालिक का शिकवा करना, कभी उस मालिक का शिकवा नहीं करना। एक बंदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता, उसका एक छोटा सा बेटा भी था। सुनन नसाई के अंदर इमाम नसाई रिवायत को लेके आए हैं, एक छोटा सा बेटा, उसका बच्चा साथ आता। सहाबा कहते हैं जब वो बंदा बैठा होता, उसका बच्चा कभी गोद में आता, कभी उसके कंधों पे चढ़ जाता। चंद दिन गुजरे, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि वो बंदा नहीं आ रहा। आपने पूछा भाई क्या मतलब है, वो बंदा क्यों नहीं आ रहा। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, उसका बेटा जो उसके साथ आता था वो फौत हो गया है। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ताला ने वो अमानत वापस ले ली है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके घर गए, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको दिलासा दिया। आपने कहा अल्लाह के बंदे, ये तो रब की तकसीमें है ना, अल्लाह की तकसीम पे राजी रहो, उस मालिक का शिकवा और गिला ना करो। क्या तू ये पसंद नहीं करता कि तेरा बेटा कयामत के दिन तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलवाए? क्या तू ये पसंद नहीं करता? उसकी आंखों में आंसू है, रो रहा है, और क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल, मेरे लिए और नसीबे की बात क्या होगी कि मैं मैदान हशर में जाऊं और मेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलवाने वाला मेरा अपना बेटा हो। और लोगों जो तकलीफ़ें आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, इन पे सब्र कीजिए, कभी मालिक का गिला ना कीजिए, हराम की तरफ ना जाइए। मुश्किलात परेशानियां आ जाए, रब के दर को ना छोड़िए, अल्लाह की कसम है वो तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। वारजा बिमा कसम अल्लाह लका तकुन अगनन नास, अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया वालों में सबसे ज्यादा गनी बना देगा। हमने समझ रखा है गनी कौन है, हम समझते हैं गनी वो है जिसके पास रुपया पैसा बड़ा है, मालो दौलत बड़ा है, वो गनी है। आपने कहा मेरे सहाबा गनी कौन है? सहाबा ने भी यही बात कही। आपने फरमाया मेरे सहाबा गनी वो नहीं है जिसके पास पैसा है, दौलत है। गनी वो है कि जिसका दिल गनी है, जिसके दिल को अल्लाह ने लालच से पाक कर दिया है, अल्लाह ने तमे से पाक कर दिया है, और जिस हाल में रब ने उसको रखा है वो अपने रब का शुक्र अदा करता है। अल्लाह जिस हाल में भी तू रखे, रब्बा तेरा शुक्र है। वारजा बिमा कसम अल्लाह लका
تکن اغنى الناس. اور آخری بات, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو تیسری نصیحت آپ نے فرمائی. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا, اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اللہ تجھے مومن بنا دے گا. اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا لا يدخل الجنہ, وہ بندہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا جس بندے کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے. وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایہ اس کی زبان سے تنگ ہے. اور آپ علیہ السلام فرما رہے تھے, آپ نے فرمایا اگر گھر میں کوئی اچھی چیز پکے نا, آج تو وہ رواج ہی نہیں رہ گیا, کبھی وہ وقت ہوتا تھا جب گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی تو ہمسایوں کو بھی دے دی جاتی. آپ علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا جب اپنے گھر میں کوئی اچھی چیز پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کر لو, اپنے ہمسائے کو بھی دے دو. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں, آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اپنے پلاٹ کے اوپر مکان تعمیر کر رہا ہے اور مکان کی دیواریں اتنی اونچی نہ کر کہ کہیں تیرے ہمسائے کی طرف آنے والی ہوائیں رک جائیں, پہلے ہمسائے سے اجازت لے پھر دیواروں کو اونچا کر. اگر تیرا ہمسایہ اجازت دے تو دیوار اونچی کر, وگرنہ اونچی نہ کر. اتنے حقوق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اور آپ علیہ السلام یہ بات بھی فرما رہے تھے, اللہ کے رسول قسم اٹھا رہے تھے, قسم اٹھا, بار بار قسمیں اٹھائیں. صحابہ کہتے ہیں اتنی بار قسم اٹھائی کہ ہم پریشان ہو گئے اور ہم سوچنے لگے کہ کاش اللہ کے رسول خاموش ہو جائیں, اللہ کے رسول چپ ہو جائیں. واللہ لا يدخل الجنہ, واللہ لا يدخل الجنہ, واللہ لا يدخل الجنہ. اللہ کی قسم ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا, اللہ کی قسم ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ کہتے ہیں کافی دیر کے بعد اللہ کے پیغمبر خاموش ہوئے. ہم نے سوال کیا اللہ کے رسول بات کیا ہے, کون شخص جنت میں نہیں جا سکتا؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا. اللہ کے رسول ان فلانۃ تذکر من کثرت صیامھا وصلاتھا وصدقتھا, فلاں عورت ہے بڑی نمازیں پڑھتی ہے, بڑے روزے رکھتی ہے, بڑے صدقات و خیرات کرتی ہے, تہجدیں پڑھتی ہے, نفلی روزے بڑے رکھتی ہے, لیکن اللہ کے رسول ایک خامی ہے اس کے اندر, اس کا ہمسایہ اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے. نعت کے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حرکت میں آئی. آپ نے فرمایا قال ہی فی النار, یہ تہجدیں پڑھنے والی, یہ روزے رکھنے والی, یہ صدقہ کرنے والی, اگر اس کی زبان سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے, قال ہی فی النار, آپ نے فرمایا یہ عورت جہنم میں جائے گی. ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا. اللہ کے رسول ان فلانۃ تذکر من قلۃ صیامھا وصلاتھا, اللہ کے رسول تھوڑی نمازیں پڑھتی ہے, تھوڑے روزے رکھتی ہے. وَتَصَدَّقُ بِالْأَسْوَارِ مِنَ الْعَاقِدِ, اللہ کے رسول پنیر کے چند ٹکڑوں کے ساتھ وہ صدقہ کرتی ہے, ماڑی ہے, پیسہ نہیں ہے, زیادہ دولت نہیں ہے, چند ٹکڑوں کے ساتھ صدقہ کرتی ہے. لیکن اللہ کے رسول اس سے اس کا ہمسایہ بڑا خوش ہے, ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ ہے. آپ نے فرمایا قال ہی فی الجنہ, لوگوں یہ عورت جنت میں جائے گی. آؤ میرے محترم بھائیو, اپنی زبانوں کی حفاظت کیجئے, اپنے ہمسایوں کو دکھ دینے سے باز رہیے, تکلیف دینے سے باز رہیے, اپنے ہمسائے کو پریشان کرنے سے باز رہیے, حرام کردہ چیزوں سے بچ جائیے, اور جس حال میں اس مالک نے رکھا ہے اس حال پہ راضی رہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.